اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم ظہر ہدایت کے ساتھ ایک ایسے اسپیشل پروگرام جو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا، اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو ماہ مبارک رمضان المبارک جو عظمتوں اور فضیلتوں کے عنوان سے اور فضیلتوں کے حساب سے ایک سب سے متبرک اور بابرکت اور رحمت اور مغفرتوں والا مہینہ، اس کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم آج میرے ساتھ ہمارے ایک مہمان بھی ہیں، ان کا بھی میں آپ سے تعارف کرواؤں گی۔ ہم سب مل کر اس بات کو جانچیں گے کہ ماہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا، اسے شہر اللہ اور سید الشہور کا نام دیا گیا کہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ اور خدا کا مہینہ، تو اس کے لیے یہ اہتمام کس طرح کرنا چاہیے اور کس طرح کا اہتمام ہم کرتے ہیں، اور ائمہ علیہم السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اہتمام کیا جاتا تھا اس ماہ مبارک کے لیے وہ کس طرح کا تھا۔ اور یہ مہینہ اگر اس کو سید الشہور کا نام دیا گیا ہے تو کس وجہ سے دیا گیا ہے، اس مہینے میں کیا خاص چیز ہے، اس مہینے کی کیا خاص اہمیت اور فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس مہینے کو سید الشہور کا نام دیا گیا ہے اور اس کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم عام سطح پر بھی اس مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں کو جانچنا چاہیں اور اندازہ لگانا چاہیں کہ اس مہینے کی فضیلت دوسرے تمام مہینوں سے کس قدر زیادہ ہے، تو ہم ایک ایسی کتاب جو تقریباً ہمارے ہر مومن کے گھر میں ہوتی ہے، مفاتیح الجنان، اگر ہم اس کو کھول کر دیکھیں اور اس میں درج کیے گئے جو تمام اعمال ہیں ماہ رمضان المبارک، ان کا مقابلہ ہم دوسرے تمام مہینوں کے اعمال سے کریں تو ہمیں یہ دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوتی ہے کہ اس مہینے کے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، جو سحری کے عنوان سے، جو افطاری کے عنوان سے، جو مشترکہ اعمال کے عنوان سے، جو دنوں کی دعاؤں کے عنوان سے، جو راتوں کی دعاؤں کے عنوان سے، تو یہ تمام اعمال جو ہیں دوسرے تمام اعمال مل کر بھی اس مہینے کے اعمال کا 1/4 بھی نہیں بنتے، 1/4 حصہ بھی نہیں بنتے۔ اس قدر اس مہینے کے اعمال اور اس مہینے میں پڑھنے والی دعائیں اور اس مہینے میں کرنے والی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جب ہم اس مہینے کا آغاز کریں تو کیا اس کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے ایک دوسرے سے ہمیں کوئی انکریجمنٹ ملے رمضان کے بارے میں، حالانکہ ایز اے مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک ظاہری مطلب کیا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر کھانے پینے کو موقوف کر دینا، کھانے پینے سے رک جانا اور ایک مخصوص ٹائم پر آ کر کھانے پینے کی ابتدا پھر کرنا، اس کو ہم روزے کا نام دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہم اس ماہ مبارک کا آغاز اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے شروع کریں کہ وہ اس مہینے کو کس طرح دیکھتے تھے اور انہوں نے اس مہینے کا تعارف ہمارے درمیان کس طرح کرایا۔ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اپنے جد بزرگوار امیر المومنین سے یہ روایت کرتے ہیں اور وہ رسول خدا سے یہ روایت کرتے ہیں، امیر المومنین یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ شعبانیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر تفصیلات کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا تعارف کروایا اور اس ماہ مبارک میں سر انجام دینے والے کاموں کی طرف متوجہ کیا اور اس مہینے میں جن کاموں سے رکنا تھا ان کا مکمل طور پر تعارف کروایا، تو اس کو دیکھ کر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ خطبہ دراصل ماہ رمضان المبارک کا منشور ہے۔ اس میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو اس ماہ مبارک سے منسلک ہیں۔
ماہ مبارک کی کیا فضیلتیں ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کروانا چاہوں گی اور پھر ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے نزدیک ماہ مبارک وہ کس طرح دیکھتی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی کیا برکتیں اور کیا فضیلتیں ہیں، اور اس کو کس عنوان سے دیکھنا چاہیے اور کس طرح اس کو اس پورے مہینے کو گزارنا چاہیے۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ سسٹر سمرہ ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایز اے مہمان تشریف لائی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی، اور یہ ماہ مبارک جو ہے اس کی مبارکباد بھی میں آپ کو دینا چاہوں گی، اور میں یہ ناظرین اور ہم سب مل کر اس بات کو جانچیں گے، آج دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کیا ہے، اصل میں ہے کیا روزے کا نام صرف یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم نے مخصوص اوقات میں کھانا پینا بند کر دیا اور پھر اس کے بعد افطاری کے ٹائم پہ ہم نے روزہ کھول لیا اور یہ 30 دن ہم اسی عمل کو دہراتے رہے، تو ہم نے سمجھا کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا، یا اس میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے مسلمان مومن بہن بھائی اس مہینے میں تلاوت زیادہ کرتے ہیں اور نوافل نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے، تو کیا یہ سارے امور ادا کر دینے سے ماہ رمضان المبارک کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اور اصل میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکتیں ہیں کیا، اور وہ کس طرح ہمیں گزارنا چاہیے؟ بہت شکریہ سسٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین کو اور دیکھنے سننے والوں کو سلام کرتی ہوں، مبارکباد پیش کرتی ہوں اس ماہ مبارک کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں، اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے تمام جو ان سے فیوز ہیں، جو ان سے فیضیاب ہونے کی جن سی ہے وہ حاصل کرے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے باتیں کی ماشاءاللہ وہ بہت اچھی باتیں ہیں، مطلب اسی طرح کی جن سی چیزیں ہیں وہ ہم بہت زیادہ سنتے آئے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ روزے کے بارے میں ہم سب کو کیا نہیں پتہ ہے روزے کے بارے میں کہ روزہ کیا ہے، مطلب بچپن سے ہم ایک چیز کو دیکھتے آئے ہیں کہ جب ہم اگر کوئی ریگولر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ ان ایام میں اب نمازوں کو شروع کر دیتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے وہ ان ایام میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سی ایسی آتے ہیں جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس مہینے میں ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ مطلب ہمارے اپنے اندر ہم اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آتے ہیں کہ مطلب ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے کتنی برکات سے ہم جو ان سے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ کیا جو ان سے یہ کافی ہے پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ تو ہم پر واجب ہے، ان کے سال کے 12 مہینے ہم پر واجب ہیں یہ چیزیں، ماہ رمضان سے مخصوص نہیں ہے، اس سے مخصوص نہیں ہے، نہ قرآن صرف ماہ رمضان سے مخصوص ہے، نہ قرآن سے مخصوص ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ لا علمی، مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم جو سے نا ان کا علم نہیں ہوتا، اور وہ علم جو سے ہوتا ہے ہمیں عمر کے اس حصے میں ملتا ہے کہ جب شاید ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا، جیسے آپ کہتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے والدین ہیں آپ کے پاس ہوں، آپ کو نہیں معلوم ہوتا ان کی کیا برکات ہیں آپ کے اوپر، جب وہ آپ سے چلے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے وہ نکل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اور یا یہ دیکھ لیں کہ کمپیوٹر ہے، اگر دنیاوی کوئی چیز کو دیکھ لیں تو بچہ جو سے وہ کمپیوٹر کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ کیا اس کا تصرف کرتا ہے، صرف اس کے ساتھ گیمز ہی کھیلتا ہے۔ لیکن اگر وہی کمپیوٹر جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں چلا جائے جس کا نالج رکھتا ہے، جس کو علم رکھتا ہے، وہ اس کے اندر کیا چیزیں حاصل کر سکتا ہے، وہ اس میں کیا علم حاصل کرتا ہے اور کس طرف جاتا ہے۔ ہمارا جو ہے روزے کا جو کنسیپٹ ایک بچے کی طرح ہے کہ ہم روزہ جو ہے وہ ایک بچے کی طرح ہم نے کیا، نماز پڑھی، واجبات ادا کیے، اس کے بعد ہم افطاری کے انتظار میں ہم نے روزہ تیاری میں گزار دیے، یعنی کہ ہم اس روزے کو ہم نے اس روزے کی جو اوپر کی چیزوں کو تو لے لیا، لیکن جو روزہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جو اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس میں کیا کریں اور کیا نہیں کریں، کن چیزوں کو چھوڑیں کن چیزوں کو نہیں، وہ جن سے چیزیں ہیں ان سے ہم ان کی برکات سے ان کی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اوپر کے تو شاید وہ سارے کام کر لیتے ہیں، دل کو خوشی بھی ہو جاتی ہے کہ ہم نے وہ سارے کچھ پڑھ لیا، لیکن جیسے ایام ختم ہوتے ہیں ہم پھر دوبارہ اپنی پرانی روٹین میں آ جاتے ہیں، ہم سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ہم نے چھوڑا ہوا تھا، یعنی کہ 30 دنوں کی جو وہ ایک مشق ہے، جو ایک ریاضت ہے، وہ ہم 10 دنوں میں بھی میرا خیال ہے انتظار نہیں کرتے، اور اس مشق اور ریاضت کو 10 دنوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ 30 دن آپ نے جیسے گزارے ہیں اس کی پورا سال گزارو، لیکن ہم اس 30 دنوں کو صرف 30 دنوں تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ بے شک، بہت خوبصورت۔ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم اس مشق کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں جب آخری شعبان کو جو خطبہ دیا، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا مہینہ ہے، لوگوں خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، یہ اپنے دامن میں رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں لے کر آ رہا ہے،
اور तुम्हें आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल करो। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ, अगर हमें तौफीक हासिल हो और इंशाअल्लाह इस महीने में, चूँकि हम सब का यही दिल होता है कि अपने रब की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र का आगाज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तेज़ी से साथ करें, तो इस तौफीकात में इस चीज़ को भी शामिल करें कि हम जो हमें तालीमात देने वाली हस्तियाँ हैं उनकी ज़िंदगी का मुतालिया भी करें और उनके फरमुदात को भी देखें। अगर हम मफातिल जनान को खोल कर देखें तो उसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा काफ़ी हद तक तफसील के साथ बयान किया गया है, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये अल्लाह की रहमतें इस महीने में नाजिल होती हैं और बरकतें नाजिल होती हैं। खुदावंद ताला की ज़ात को हम देखते हैं कि वो रहीम भी है और करीम भी है, और उसकी रहमतें दो तरह की हैं, एक अमूमी रहमतें, एक खुसूसी रहमतें। अमूमी रहमतों में देखते हैं कि वो कौन सी रहमतें हैं, वो रहमानी रहमतें हैं, यानी कि अल्लाह रहमान है, वो अपनी हर मखलूक पर, चाहे उसका ताल्लुक़ मुसलमानों से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ मानने वालों से हो या ना मानने वालों से हो, ऐसी मखलूक भी जो उसका बिल्कुल उसका इनकार भी करती है, जो उसके वजूद को ही नहीं मानती, ऐसी मखलूक भी जो सिरे से उसकी ज़ात की ही मुनकर है, उसकी नेमतों के ही मुनकर है, सब कुछ साइंसी इजादात के ज़रिए समझते हैं कि शायद एक तसलसल के साथ, एक ख़ास अमाल के साथ ये दुनिया वजूद में आ गई, कोई बनाने वाला नहीं है और कोई इसका राज़िक नहीं है। उनको भी वो उन नेमतों और रहमतों से नवाजता है। लेकिन अल्लाह की कुछ रहमतें ऐसी हैं जिनको हम रहीमी रहमतें कहती हैं, वो खसूसी रहमतें हैं। उसके लिए कुछ खुदा ने असूल रखे हैं, जद्दोजहद करनी पड़ती है उसके लिए। और वो सबसे पहले जो उसके लिए क्या है करना पड़ता है, ईमान के दरवाज़े से दाखिल होना पड़ता है, ईमान लाना पड़ता है, और वो उन रहमतों का ताल्लुक़ सिर्फ खुदा की जो है उन लोगों के साथ है ताल्लुक़ जो खुदा पर ईमान रखती हैं। उसके बाद खुदा कहता है कि बहुत सारी नेमतें हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि खुदा ताला ने दी हैं। देखिए रसूल खुदा भी एक नेमत है, उनसे बढ़कर एक नेमत पूरी कायनात के लिए क्या नेमत है, और हमारे लिए 12 इमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारे लिए नेमत हैं। ये नेमतें वो हैं जो रहीमी नेमतें हैं, और वो अपने सिर्फ मखसूस बंदों के लिए उसके लिए हैं जो साहिब ईमान हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम, जैसे आपने कहा, वो हमारे लिए एक हदायत का दरवाज़ा है, हदायत का बाइस है, हमारे लिए हदायत का वसीला है, वो हमारे लिए नेमत है। इसी तरह रमज़ान भी हमारे लिए नेमत है। लेकिन हम इस चीज़ को, जैसे कि आपने बयान किया, हम इस चीज़ का अदराक नहीं करते और इसको समझते नहीं हैं। जैसे कि बड़ी खूबसूरत बात आपने, बड़ी गहरी बात आपने कही कि चीज़ की कदर वो जानता है जो उस चीज़ को पहचानता है। अगर वो चीज़ किसी गैर मुस्तहिक हाथ में चली जाए तो वो चीज़ अपनी कदर कीमत खो देती है। जैसे हीरे की कदर जोहरी की होती है, पहचान उसको होती है। इसी तरह ये जो खुदाई नेमतें हैं जो रसूल की सूरत में है, आइमा की सूरत में है, कुरान की सूरत में है, माह रमज़ान की सूरत में है, रोज़े की सूरत में है, हज की सूरत में है, नमाज की सूरत में है, इनकी भी बहुत बड़ी कदर जो है वही लोग जानते हैं जो इसकी बातन को पहचानते हैं। कहते हैं कि हर इबादत का एक बातन होता है। हम सिर्फ ज़ाहिर को देखते हैं। जैसे रोज़ा भी हम देखें, रोज़ा भी हमारे रोज़ ज़ाहिर का भूखे और प्यासे रहने को हम बल्कि इफ्तारी के इंतज़ार में ज़्यादा वक्त हम इफ्तारी के इंतज़ार में, इस पर भी हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को रमज़ान का तारुफ किस तरह करवा रहे हैं। हमारे घरों में जो माहौल होता है उसमें बच्चे साल के जो बाकी महीनों की निस्बत रमज़ान को किस उन्वान से पहचानते हैं, किस हवाले से रमज़ान को पहचानते हैं। तो माह रमज़ान भी एक नेमत है, और कुछ नेमतें जो होती हैं वो जद्दोजहद करने के बाद हासिल होती हैं। जैसे कुरान मजीद में के बारे में रवायत है कि कुरान के बातिन हैं, और कहते हैं कुरान के 70 बातिन हैं। लेकिन कहा जाता है कि अरबी में जो 70 का लफ्ज़ है वो कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। इसका ये मतलब होता है कि अदद के हिसाब से 70 है, कसरत के अतबार से कुछ चीज़ें जो बेहद चीज़ें उनको 70 के उन्वान से कहा जाता है। इसी तरह नमाज के बातन है, इसी तरह रोज़े के बातन है। हर यानी कि इबादतों की तह दर तहें होती हैं, और ये अब हमारा ज़र्फ़ है कि हम अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी मार्फत के मुताबिक किस कदर गहराई में उस इबादत की गहराई में जाते हैं। वो ये ना कि सिस्टर, हम बचपन से पढ़ते हैं कि नमाज जो हदीस है कि फहश और बुरे कामों से रोकती है। होता क्या है कि नमाज पढ़ते हैं लेकिन हम उन चीज़ों से, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जिनसे उन चीज़ों से नहीं रुक पाते हैं। मतलब वो समझ में नहीं आता कि नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो सारे काम वो हो भी रहे हैं जो नहीं अल्लाह चाहता। यानी कि नमाज जिसको रोकती है
تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے ظاہر کو تو ادا کیا، دیکھتے ہیں اس کے باطن کو نہیں نہیں، کرتے. ہم نے اس چیز کو اندر سے نہیں محسوس ہم کیا. ذہنی طور پر اور قلبی طور پر نماز کے باطن کو نہیں سمجھتے، اور ہم نماز کے ذہنی اور قلبی طور پر نماز کے باطن سے دور ہوتے ہیں. اور علماء کرام فرماتے ہیں، اور بہت ساری روایات بھی اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ کچھ لوگ مصلی عبادت پہ نماز کی حالت میں بھی ہوتے ہیں تو وہ نمازی نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں لیکن وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ ان کو دائم الصلاۃ کہا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ بھی ہوں گے، وہ حالت نماز میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ قلبی اور ذہنی اور اپنے روحی طور پر وہ اپنے خدا سے، اپنے رب سے منسلک ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب کوئی ہمارے پاس کیا دین ہمیں تعارف نہیں کروا کے گیا؟ ہر چیز کا ہمارے ائمہ نے تعارف نہیں کروایا. ہمارے ائمہ کی سیرت علیہ السلام، جو ہمارے ائمہ ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے آپ کیسے بیان کر سکتی ہیں کہ وہ ماہ رمضان المبارک کو کس طرح دیکھتے تھے، اور ماہ رمضان المبارک کا استقبال وہ کس طرح کرتے تھے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح پہلے ایک ہفتہ پہلے ایک لسٹ بناتے تھے، اتنے کلو بیسن آئے گا ماہ رمضان المبارک کے دنوں میں، اتنا دودھ ہمارے گھر آئے گا، اتنا ہمارے گھر دہی آئے گا، فروٹ روز کے حساب سے اتنا آئے گا؟ ہم یعنی کہ جو ہے وہ جو ماہ رمضان المبارک کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ پورے تمام سالوں کا خرچہ ایک طرف اور وہ خرچہ ایک طرف ہے. ہمارا میرا حال بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، ہم بریک پہ جا رہے ہیں. واپسی پر انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے اس چیز سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.